أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ 13 اشارہ بی کی کلاس میں۔ وعلیکم آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ آپ نے QC 2 میں، دوسرا QC 3 میں پڑھا، اور اب آپ QC 4 میں تیسرا پاؤ پڑھ، اور چوتھا انشاءاللہ QC 5 میں پڑھ۔ اس تیسرے پاؤ کے صفحات وہ 11 سے 15 تک ہیں، تو لہٰذا ان کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھیں گے، 11واں صفحہ انگوٹھے پر اور 15واں صفحہ چھوٹی انگلی پر۔ آئیے پہلے 11ویں صفحے کے اشاروں کو ایک بار دہرا لیجئے۔ جی کیا ہیں 11ویں صفحے کے اشارے؟ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ گڈ، ایک بار اور دہرا لیتے ہیں۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ 12ویں صفحے کے اشارے بھی دہرا دیجئے۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بعضی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو یہ ہم نے 13واں صفحہ شروع کیا ہے، اس سے پہلے ان دو کے مختصر اشاروں کو ایک بار دہرا لیجئے۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ اور 12ویں صفحے کے مختصر اشارے کیا تھے؟ میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ اور عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل، موسیٰ، بعض، موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو آئیے چلتے ہیں 13ویں صفحے کے اشاروں کی طرف۔ 13ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے کتاب آنے پر انکار، دوسرا اشارہ ہے برا سودا کفر کا، اور تیسرا اشارہ ہے ایمان لاؤ، چوتھا ہے میثاق خون کا۔ آئیے ان چاروں کو بھی انگلی پر رکھیں۔ جی کیا ہے 13ویں صفحے کی؟ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور۔ اور مختصر کیا اشارے ہیں اس کے؟ انکار، برا سودا، ایمان، میثاق طور۔ انکار، برا سودا، ایمان اور میثاق طور۔ آئیے چلتے ہیں، آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے برا سودا کفر کا۔ تو پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے، اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہ تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال بھی چیک کرنا چاہیے۔ تو آج کی آیت ہمارے پاس آ گئی، اس کا ترجمہ بھی ہے، آپ میں سے کوئی برائے کرم اسے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ
پہچانتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جزاک اللہ برادر۔ تو آئیے چلتے ہیں اس میں الفاظ کی پہچان کے لیے، بلکہ یہ آگے بھی ہے میرے خیال، جی ہاں یہ آگے بھی ہے اس کا تو حصہ۔ سر برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے جو اللہ نے نازل کیا، اس ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے، سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اسباب تھے، تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کی پہچان کے لیے۔ بے سا یہ جو ہے کہ فعل ہے، ما جو ہے یہ اسم ہے، اور اشترو یہ بھی اسم ہے، واو الف سے پتہ چل گیا ہوگا، اور اگر یہ واو الف ہٹا دیں تو یہ دیکھیں اشترا 4 حرفی ہے، شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو باب اقفال، بھی جو ہے حرف ہے، ہی جو ہے ضمیر ہے، انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، ہم جو ہے ضمیر، ان جو ہے حرف، یکفرون یا سے پتہ چلا کہ یہ مضارع کا کوئی فعل ہے جمع کا، تو یہ کیا ہوگا، یا کو ہٹا دیں، واو الف کو ہٹا دیں، کافارا کفرا سے جو ہے کفرا یکفرو فت رہی وہ والا فعل ہے، بھی جو ہے حرف ہے، ما یہاں پہ بطور اسم آیا، انزلہ یہ جو ہے فعل ہے۔ جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا ثلاثی مجرد میں پہلے حرف پہ ہمیشہ زبر، آخری پہ زبر ہوتا ہے، درمیان والے پہ زبر، پہ زیر میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ماضی کے پہلے صیغے کی فعل کی پہچان۔ اسی طرح 4 حرفی کے اندر بھی یاد رکھیں پہلے پہ جو ہے زبر، اور جو ہے جو دوسرا ہوتا ہے وہ ساکن، اور تیسرا اور چوتھا جو ہے ان پہ زبر ہوتا ہے، یہ بھی ماضی کی پہچان ہوتی ہے۔ انزلہ 4 حرفی فعل ہے ماضی کا، مزید فی کا، حمزہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو کون سا باب ہوگا؟ افعال۔ افعال سب سے زیادہ قرآن میں آنے والا یہی باب ہے، 4 حرفی جس کے شروع میں حمزہ آتا ہے، اور اس کے پیٹرن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا ہوا ہے جس سے ہم اسے یاد کریں؟ اسلم۔ اور اس سے لفظ ہم نے سیکھا تھا اسلام، اسلمہ سے لفظ اسلام، اور اسلام کے پیٹرن پر افعال۔ اللہ اس میں جلالا ہے، بغیون، یہ یہاں پہ جب اگر آپ ٹھہرتے ہیں پھر کیا کہیں گے؟ بغیا، تنوین کی بجائے پھر یہ کریں گے، لیکن اگر آپ آگے روانگی میں جا رہے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں بغین، تو ان جو ہے وہ کیا حرف ہے، ینزل یا سے پتہ چلا کیا ہے اسم، وہ سوری فعل ہے، علامت مضارع یا ہٹائی تو یہاں پہ کیا ہے وہی انزلہ والا معاملہ ہو گیا۔ یہ تھا انزلہ اور یہ انزلہ، ان دونوں میں فرق ہے، کیوں؟ اس میں شد آ رہی ہے، اس میں شد آ رہی ہے، اس میں شد نہیں ہے، تو یہ کیا ہے بات، اسے ہم دیکھیں گے آگے جب ان کو افعال کو کھول رہے ہوں گے وہاں پتہ چلے گا۔ اللہ اس میں جلالہ من حرف ہے، فضل ہی، فضل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، اللہ جو ہے یہ حرف ہے، من جو ہے وہ اسم کے طور پہ ہے، یشاؤ یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، شاء یشاؤ یہ جو ہے وہ والا ہے شاء یشاؤ۔ اس کے بعد چلے من جو ہے وہ حرف ہوا، اور عباد ہی جو ہے ضمیر ہما ہم والی، اور عباد جو ہے یہ بندہ اس کی جمع ہے، عبد کی جمع عباد یہ اسم ہے، فا حرف ہے، باؤ جو ہے یہ فعل ہوتا ہے، بی جو ہے حرف ہے، غدبن 2 زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، تنوین آ گئی، اللہ جو ہے حرف ہے، پھر غدبن یہ وہی تنوین پر ہے، وا جو ہے حرف، لی جو ہے حرف، لی کو جیسے ہٹائیں گے اس کا الف جو غائب تھا وہ واپس آ جائے گا، یہ بن جائے گا الکافرین، الف نام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، یا نون سے پتہ چل گیا جمع ہے، اور مذکر کی جمع ہے، کیوں؟ مؤنث کی ہوتی تو الف تا آتی۔ عذاب یہ کیا ہے، 2 پیش نے بتا دیا کہ یہ اسم ہے، محین 2 پیش نے بتا دیا یہ کیا یہاں پہ اسم کے طور پہ لفظ آیا۔ تو آئیے اسباق لیتے ہیں، جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا
انہوں نے جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے لیے کفر کو خرید لیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہوگا۔ ان لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ بئس ما یہ دو حصے ہیں، بئس بری، انتہائی برا ہونا کسی چیز کا، ما جو، یعنی بئس وہ چیز جو بری ہے، کیا اشترو انہوں نے بیچ ڈالا، خرید لیا۔ اشترو کوئی چیز دے کے کچھ خرید لینا، یعنی بھی ہی بدلے میں کیا، انفس اپنی جانوں کو، یعنی وہ ایسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ دے کر اس کے بدلے میں لے لی۔ اور وہ چیز کیا ہے، ان یہ کہ یکفرو وہ منکر ہوں گے۔ یہ جو منکر ہونا ہے نا، گویا یہ انہوں نے اپنی جانیں بیچ کر یہ برائی لے لی کہ کافر ہو گئے۔ بما اس سے انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، باغی باغی کے معنی باغی ہونا، ضد کرنا یا دور ہو جانا۔ ان کے ینزل پیش آیا، فوراً رک جائیں گے، کہیں یہ مجہول تو نہیں ہے، یا کا صیغہ بھی آ رہا ہے اور جو ہے آخری کلمے سے پہلے جو ہے زبر نہیں آ رہا، تو لہٰذا مجہول نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یقیناً مجہول اگر نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے کیا ہوگا، یا تو باب تفعیل سے ہوگا علامہ کے وزن پہ، یا جو ہے باب مفاعلہ سے ہوگا حاسبہ کے وزن پہ، یا پھر جو ہے باب افعال سے ہوگا اسلمہ کے وزن پہ۔ تو یہ دیکھیں اس میں کیا ہے، یا علامت مضارع ہٹائیں، نزل شد کے ساتھ ہے تو تشدید آ رہی ہے، تو یہ علامہ کے پیٹرن وہ اس کو ملانے کے لیے ہے۔ وہ جو یا کے اوپر شد آ رہی ہے وہ پیچھے جو ہے ان کا جو ہے الف ملانے کے لیے ہے تاکہ نون جو ہے ساکن ہو۔ وہ کلیہ قاعدہ ہے زے کے اوپر، زے کے اوپر تشدید۔ ہاں تو یہی تو بتا رہا ہوں، ذلہ ذلہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ علامہ کے وزن پہ ہے اور اس کا مضارع ہے نزل انزلہ کا، یہ اصل میں انزلہ ہے۔ تو اللہ اللہ من سے فضل ہی، فضل اور ہی ہے تو اپنے فضل سے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ یس somebody can talk، اس فضل کیا ہے؟ فضل سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں اضافی عطا، یعنی ایسی عطا، ایسا دینا جو اس کا حق نہیں بنتا تھا، اس سے بڑھ کر دینا۔ مثلا آپ جو ہے کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور طے ہوتا ہے جی یہ 100 روپے کی ہے، آپ کو اس نے چیز دی، آپ نے 100 روپے دینے کے علاوہ اس کو 10 روپے اور دے دیے۔ یہ جو 10 روپے ہیں یہ کیا ہے؟ فضل ہے، یعنی آپ اضافہ دیتے ہیں۔ اس کی ایک اچھی مثال اس نے لکھی تھی، وہ کہتا ہے آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ نے کھانا کھایا، بل آیا 100 روپے کا، آپ نے 100 روپے دے، یہ تو بل ہو گیا کھانے کا۔ آپ اس ویٹر کو 10 روپے 20 روپے ایکسٹرا دیتے ہیں، یہ فضل ہے، یعنی یہ اس ویٹر کا حق نہیں تھا، آپ نے خوش ہو کر یا اپنی جانب سے اس کی مدد کرنے کی نظر سے اسے دے دیے، یہ کیا ایکسٹرا، یہ عطا ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے فضل تو اس کا مطلب ہے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنا فضل کیا ہوتا۔ تو اب کیا ہے، اللہ نازل کرتے اپنے فضل اللہ پر من جس پہ یشاء، یعنی یہ اللہ کا مرضی ہے، جس پہ چاہے عطا کر دے، جسے جو ہے اس کے وصولی سے زیادہ دے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب ہونا تو ایک نیکی ہے، اللہ تعالیٰ 10 نیکی کر دیتے ہیں، تو یہ نون ویکی فضل، یا بعض اوقات بڑھا کے اس کو 700 درجہ کر دیتے ہیں، تو یہ جو 700 درجہ کرنا ہے یہ کیا، یہ فضل۔ من سے عبادہ ہی، یہ ضمیر ہے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس سے چاہے اپنے طرف سے فضل دے دے اور جسے چاہے نہ دے، وہ اس ملنے والے کا حق نہیں ہے۔ تو آئیے بئس جو ہے وہ نیا لفظ ہے، اس کے لیے فریز کیجئے، بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما اشتروا به انفسهم۔ آگے جو ہے ینزل نیا اور فضل ہی نیا ہے، اس کے لیے فریز لیں گے ان ینزل اللہ من فضلہ،
ان نزل اللہ من فضلہ. آئیے شرح دیکھتے ہیں اسی سے. جن لوگوں نے کفر کیا دراصل انہوں نے اپنے آپ کو بھی، انہوں نے جنت کے اور دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بدلے میں کفر کو خرید. انہوں نے اپنے آپ کو کیوں بیچ ڈالا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کینہ، حسد، بغض اور سرکشی کے جذبات تھے. انہوں نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف اس لیے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے، گویا وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر کسی کو اپنا نبی بنائے. دراصل اللہ کے احکام کے بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے. اللہ آیت کے اس حصے کو پڑھ لیجیے. جی اوکے سر میں پڑھ لوں؟ جی برادر. سر بے سما بری ہے وہ چیز اشتروا بہی انفسہم کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، این یکفروا کہ وہ منکر ہوئے، بما انزل اللہ بغیا اس سے جو نازل کیا اللہ نے اس ضد سے، ان ینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء جس کی اوپر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. جزاک اللہ برادر. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں آیت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فباؤ فا پس سو باؤ کمال آئے بھی غضب یعنی غضب علا غضب، غضب پہ غضب یعنی محاورہ بن گیا، غضب پہ غضب یعنی انتہائی شدت کا اظہار. واہ اور یعنی لیے الکافرین اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب العظیم، عذاب ہے رسوا کرنے والا، شرمندگی والا اور جو ہے بدنام کرنے والا اور جو ہے تکلیف دینے والا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں جو ہے باؤ غضب کو ملانے کے لیے فکرہ یا جو ہے وہ بنائیں گے فریز فباؤ بغضب علی غضب، فباؤ بغضب علی غضب. مہین کے لیے جو ہے فکرہ بنے گا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِيطٌ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِيطٌ. آئیے شرح دیکھتے ہیں. ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے عذاب المحین یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عام سزا نہیں دے گا بلکہ رسوا کن اور ذلت بھی سزا دے کر ان کی سرکشی کو کچلے گا، اور یہ سزا صرف اور صرف ان کے کفر کی وجہ سے ہوگی. تو آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر تم سے پہلی امتوں کو ایک مرض گھسایا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے جو موننے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال موننے والی بلکہ دین موننے والی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگے. اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان آپس میں محبت کروں؟ تم آپس میں سلام کو بھیجو. تو اللہ جی سسٹر لیبا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا پچھلی بار، پلیز آپ اس بارے کو پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فباؤوا بغضب علی غضب سو وہ کمال آئے غضب پر غضب وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوائی والا. صدق اللہ العظیم. آئیے اسباق کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے لیے کفر کو خریدا. ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہو.
ان لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل اور رسوا کرنے والی سزا۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس بات سے میری حفاظت فرما کہ میرے دل میں تیرے کسی بھی حکم کے بارے میں سرکشی کا جذبہ پیدا ہو اور بغض و عناد سے مجھے بچائے۔ احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کی حکمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور ساتھ ہی ساتھ اس کے رسوا کرنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں گا یا رکھوں گا، خاص طور پر اس وقت جب میرے دل میں اللہ کے احکام کے خلاف کوئی وسوسہ آئے۔ اسما کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی آیت میں آنے والا ایک لفظ ہے نفس، واحد ہوتا ہے انفس اور نفوس اس کی جمع ہے، فضل جو ہے واحد ہے، افدال جو ہے اس کی جمع ہے۔ تین حرفی صحت مند افعال فتح، نصرہ، دربہ، سمیہ کے وزن پہ آنے والوں میں غالبہ، یغلبو، اغلب، غالب، مغلوب، غضب، عین، داد، دال اس کے معنی کے حروف ہے، اور باب سمیہ کیونکہ شروع میں ہی زیر آ گیا، اور دیکھیں مضارع میں جو ہے زیر نہیں آیا۔ اگر مضارع میں بھی زیر ہوتا تو پھر یہ کون سا باب ہوتا؟ کیونکہ اب تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے میں پوچھ سکتا ہوں اگر ماضی مضارع دونوں میں زیر ہوتا درمیان والے حرف پہ تو تب کون سا باب بنتا؟ حسیبہ، حاسیبہ، حاسیبہ، یحسبو، ماضی مضارع دونوں میں درمیان والے حرف سین کے نیچے زیر ہے۔ یہاں دیکھیں ضاد جو ہے وہ درمیانی حرف ہے، اس کے نیچے ماضی میں تو زیر ہے، مضارع میں دب ہے، تو یہ سمیہ، تو حسیبہ اور سمیہ کا فرق اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر دونوں ماضی مضارع میں زیر آ رہا ہے تو حسیبہ ہوگا، کیونکہ اب ہم نے حسیبہ پڑھ لیا، اور اگر صرف ماضی میں زیر آ رہا ہے تو سمیہ۔ اب وہ پچھلا قانون نہیں چلے گا کہ جی پہلے کلمے میں زیر آ گیا ماضی میں تو باب سمیہ، نہیں، اب آپ کو کنفرم کرنے کے واقع سمیہ ہے یا حسیبہ ہے، مضارع میں زیر دیکھنی ہے، اگر زیر مضارع میں بھی ہے حسیبہ، اگر نہیں ہے تو پھر سمیہ۔ ٹھیک ہے جی، آئیے کمزور افعال کی طرف چلتے ہیں جو وہابہ، وعدہ، کالا یا ریپیٹڈ جیسے جو ہے وہ دنا، دلہ یا حمزہ والے امرا کے پیٹرن پہ آتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ بغا، یبغی، ابغی، باغن، مبغیون، بغیون، با غین جا اس کے جو ہے لیٹر ہوئے یہ ہدا کے پیٹرن پہ، اور ہدا جو ہے وہ اس کے پیٹرن پہ کسی کو یاد ہے؟ جی، ہدا، یہدی، اہدی، ہدا یا ضربہ، ہدا، یادی، ہدا، یہدی، اہدی، ضرب۔ آئیے با، با، یبو، بو، بائن، ڈیش، گوا، تو با کے جو ہے لیٹر باؤ، واو، الف ہے، اس میں الف جو ہے واو کی جگہ آ رہا ہے، با، واو، الف، یعنی حمزہ، الف سوری کیا کہنا، تو لہٰذا یہ کالا کے پیٹرن پہ، اور کالا جو ہے باب نصرہ سے ہوتا ہے، کالا خود سب سیٹ ہے اور وہ باب نصرہ کے وزن پہ، تو ہمارے پاس ٹیبل آ گیا غالبہ کا۔ جی آپ میں سے جو اسے کرانا چاہے، کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں کرا دیتا ہوں۔ جی کافی اللہ، جی کہیے۔ سر غضبہ، غاضبہ، غاضبو، غاضبتا، جی جی جاری رکھیے۔ غضبتم، غضبنا یا غضبت، یکذبو، یکذبونا، تکذبو، اکذبو، تکذبونا، نکذبو، تکذبو، اغضب، اغضبو، لا تغضب، لا تغضبو، غاضب، مغضوب، غضب، غضبہ، یغضبو، اغضب، غاضب، مغضوب، غضب۔ باب سمیع، مادہ، غین، ضاد، با۔ جی سسٹر ناہید آپ بھی اسی کو دوبارہ کرا دیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غضبہ، غضبو، غضبتا، غضبتو، غضبتم، غضبنا، غضبت۔ یغضبو، یغضبونا، تغضبو، اغضبو، تغضبونا، نغضبو، تغضبو۔ اغضب، اغضبو، اغضب، اغضبو، لا تغضب، لا تغضبو، غاضب، مغضوب، غضب۔ اس کا سر یہ غصہ ہونا،
جی چلیے برادر امتیاز آ جائے جی. جی سر، اس کا مادہ ہے غین، زوا اور با، اور یہ ہے جی برادر سے با. امتیاز. سامعہ کی طرح ہے سر یہ. برادر امتیاز اس ٹیبل کو کرائیے، اس وقت آپ نے شروع کیا تھا. جی سر. سر غاضبہ، غاضبو، غاضبتا، غاضبتو، غاضبتم، غاضبنا، غاضبت. یغضبو، یغضبونا، تغضبو، اغضبو، تغضبونا، نغضبو یا تغضبو. اغضب، اغضبو، لا تغضب، لا تغضبو. غاضب، مغضوب، غضب. اس کا سر 6 چابیاں: غضبہ، یغضبو، اغضب، غاضب، مغضوب، غضب. مادہ غین، ضاد، با. باب ہے سامیہ. جزاک اللہ. تو آئیے چلتے ہیں بغا. بغا، بغو، بغیتا، بغیت، بغیت، بغینا، بغت. یبغی، یبغونا، تبغی، ابغی، تبغونا، نبغی، تبغی. ابغی، ابغو، لا تبغی، لا تبغو. الباغی اور بائن. مبغیون، بغیون. بغا، یبغی، ابغی، الباغی یا باغن، مبغیون اور بغیون. اور باغ یا اس کے جو ہے روٹ لیٹر ہوں گے، اور باغ جو ہے اس کا یہ ہے دربا. تو آئیے اس میں ایک اور پیٹرن پہ بھی ہے لفظ، وہ ہے با. دیکھیں پچھلے اور اس میں فرق نوٹ کریں. بغا اور یہ ہے با، وہ غین سے تھا، یہ حمزہ سے ہے. با، باؤ، بقتا، بقتو، بقتو، بقنا، باعت. یبو، یبوؤنا، تبوؤ، تبوؤ، تبوؤنا، نبوؤ، تبوؤ. با، لا تباؤ، لا تباؤ، بائن، ڈیش، بواؤن اور باؤن. تو اس کے جو ہے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ با اور واو ہے، یہ الف جو ہے واو کی جگہ پہ آیا ہے، اور حمزہ. اور بات جو ہے نصرہ سے ہے. تو آئیے مزید فی کے بھی الفاظ دیکھتے ہیں. اشترا، یشتری، اشتری، مشترن، مشترن، اشتراؤن. تین تارا جو ہے اس کے مادہ کے حرف ہوئے. باپ اختلافہ 5 حرفی ہے، اختلاف. نزل، ينزل، نزل، منزل، منزل، تنزیل. 4 حرفی اور شد کے ساتھ علامہ کا پیٹرن تعلیم سے تفعیل باپ باب. باپ تفعیل. احانا، یحین، آہن، موحن، موحن، ایحانت. احانا جو ہے یہ کیا، ہاں واو نون جو ہے اس کے مادہ کا رف 4 حرفی اور حمزہ شروع میں آ رہا ہے. تو اسلمہ کا پیٹرن اسلام سے جو ہے وہ کیا ہوگا؟ افعال جو ہے اس کا. تو اس طرح کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے. آپ میں سے جی شافیہ دان، آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، کلک کرائیے. اشترا، اشترو، اشتریتا، اشتریتم، اشترینا، اشترت. یشتری، یشترونا، تشتری، اشتری، تشترونا، نشتری یا تشتری. اشتری، اشترو، لا تشتری، لا تشترو. مشترن، مشتری، اشترا. مادہ چیتابیاں اشترا، یشتری، اشتری، مشترن، مشترن، اشترا. مادہ شین، را، یا. کمزور افعال افتعال. اوکے یہ اگلا ہے ہمارے پاس انزلہ. جی انزلہ نہیں بلکہ نزلہ. نزلہ کون کرائے گا؟ جی ڈاکٹر کلثوم کرائیے.
अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। नज़ला नज़लू ज़लता नज़लतु नज़लतुम नज़लना नज़लत युनज़्ज़िलु युनज़्ज़िलूना तुनज़्ज़िलु उनज़्ज़िलु तुनज़्ज़िलूना नुनज़्ज़िलु तुनज़्ज़िलु नज़्ज़िल नज़्ज़िलु ला तुनज़्ज़िल ला तुनज़्ज़िलु मुनज़्ज़िलुन मुनज़्ज़लुन तंज़ीलुन। 6 चाबियां। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु नज़्ज़िल मुनज़्ज़िलुन मुनज़्ज़लुन तंज़ीलुन। मादा है इसका नून ज़े लाम और सेहतमंद फेल है और इसका बाब है तफ़ईल। चलिए सिस्टर जायदा रफीक, आई आप इस टेबल को दोबारा करा दीजिए काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़्ज़ला नज़्ज़लू नज़्ज़लता नज़्ज़लतु नज़्ज़लतुम नज़्ज़लना नज़्ज़लत युनज़्ज़िलु युनज़्ज़िलूना तुनज़्ज़िलु उनज़्ज़िलु तुनज़्ज़िलूना नुनज़्ज़िलु तुनज़्ज़िलु नज़्ज़िल नज़्ज़िलु ला तुनज़्ज़िल ला तुनज़्ज़िलु मुनज़्ज़िलुन मुनज़्ज़लुन तंज़ीलुन। 6 चाबियां। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु नज़्ज़िल मुनज़्ज़िलुन मुनज़्ज़लुन तंज़ीलुन। नून ज़ाल लाम मादा के हरूफ। अल्लामा जी, अल्लामा जो है वो पैटर्न है, बाब होगा इफ़आल तफ़ईल, तालीम, तफ़ईल तालीम से बाब तफ़ईल। अहाना। ये अहाना सिस्टर नाहिद जी कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहाना अहानु अहंता अहंतु अहंतुम अहना। तो ये नहीं मुझे आ रहा। अहना अहानत। पहला अहानत पहला सीगा पढ़ें, क्या है पहला सीगा? अहाना अहाना ते लगा दे, अहानत अहानत। अहानत। ठीक, थैंक यू सर। का जोड़ते हैं तब बनता है। योहीनु योहीनूना तोहीनु ओहीनु योहीनु योहीनूना तोहीनु ओहीनु तोहीनूना नोहीनु तोहीनु। आहिन आहिनु ला तोहिन ला तोहिनु मोहीनुन मोहानुन इहानतुन। सर इसका मादा है हा वाव नून और ये किससे और सर ये बाबे इफ़आल से है और कमजोर फेल है। मजीद फी कमजोर फेल। अहाना युहीनु आहिन ओ मुहीनुन सर 6 चाबियां। मुहानुन अहाना इहानत। युहीनु आहिन मोहीनुन मोहानुन इहानतुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा हमने मुकम्मल किया। आइए चलते हैं ग्रामर की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। 4 सफ़ा जो है 13 इशारा बी के साथ जो है ग्रामर की क्लास में खुश आमदीद। आज हम जो है सर्फ का आखिरी टॉपिक जो है ग्रामर जमा तकसीर के साथ जो है वो सर्फ के हिस्से को पूरा कर लेंगे इस कोर्स के अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए गहरा सांस लेते हैं। इस कोर्स पे हम सर्फ और नहव के कुछ असबात सीखेंगे। उसमें हमने सर्फ के अंदर 2 चीजें सीखनी थी, इफ़ाल और अस्मा। इफ़ाल में मुअन्नस के सीगे जो कि 3 हरफी, इसमें जो है वो हर सलासी मुजर्रद से फ़ालत के पैटर्न पे हमने सीखे। और मज़ीद फी में जो है असलमत के पैटर्न पे सीखे। वो क्या था? फ़ालत, तफ़अलू, इफ़अली, ला तफ़अली, फ़ाइलतुन, मफ़ूलतुन, फ़िल। और जबकि असलमत के वजन पे जो मजीद भी था हमने कहा असलमत, तुस्लिमु, असलमी, ला तुस्लमी,
मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन और मुस्लिम। तो ये जो है हमारे मुअन्नस के सीगे सलासी मुजर्रद और मजीद फीके थे जिनके हमने टेबल किए। दूसरी चीज जो हमने सीखना था वो था दो के सीगे हुमा और रब्बुहुमा की हिसाब। फ़अला या फ़अलानी, इफ़अला, ता तफ़अला, फ़ाइलानी, मफ़ूलानी। और यहाँ भी यही था, फ़अला या फ़अलाने, इफ़अला, ता तफ़अला, फ़ाइलानी, मफ़ूलानी। फिर ये हमने रब्बुहुमा के साथ भी किया, रब्बुहुमा और जो है रब्बुहुमा, यानी दोनों के लिए ये एक ही था। फिर मजहूल के सीगे हमने किए, सलासी मुजर्रद में हमने सामिया से किया, सुमिया युस्माउ, और मजीद फी में हमने उनजिला से किया, उनजिला युनजिल। और फिर हमने करुमा का बाप सीखा, करुमा यकरुमु उकरुम, ला तकरुम करीमुन डैश, इसका मफूल नहीं होता। और ये थे क्या अफाल का हिस्सा जो हमने पढ़ना था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पूरा कर लिया। दूसरी चीज इसके अंदर थी अस्मा, यानी सर्फ के अंदर अस्मा में पहली चीज थी इसमें मकाम। इसमें मकाम में हमने 3 वज़न पढ़े, मफ़अल जैसे मखरज, मफ़इल जैसे मस्जिद, मफ़अला जैसे मदरसा। तो ये हमने तीनों पैटर्न इसके पढ़े इसमें। उसके बाद हमने इसमें सिफा पढ़े। इसमें सिफा में 2 वजन आते हैं, फ़ईल और फ़ालान। फ़ईल में करीम और फ़लान में कसलान। फिर हमने पढ़ा इसमें तब्दील, जो इसमें सिर्फ से ज्यादा दर्जा होता है उसमें क्या है, फ़ईल से अफ़ाल का वजन बनता है, जैसे कबीर से अकबर, असगर, आलम, यानी हमजा लगाते जाए बाबे तफसील। फिर हमने इसमें मुबालगा पढ़ा, उसके कई वजन थे, जिसमें से एक था फ़आलुन जैसे गफ़ार, फ़ाउलुन जैसे शकूर, और फ़ाउलुन जैसे कयूम। ये जो है मुख्तलिफ औज़ान थे इसमें मुबालगा। आज एक आखिरी चीज जो इसमें रह गई है वो जमा तकसीर। तो आज जो है इसे हम देखेंगे जमा तकसीर क्या होता है, और इसके साथ आपका ग्रामर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पूरा हो गया सर्फ के असबाब। सर्फ क्या है, उसमें अफाल है, अस्मा है। अफाल में जो है आपने मोनस के सीरे सीखे, दो के सीरे, मजहूल के और कुरमन। बाकी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, किसी 1 2 3 में मुजक्कर के सारे सीरे सीख चुके हैं, टेबल सीख चुके हैं। इससे यहाँ उनको नहीं दिखाएगा कि उनके माजी क्या है, मुदारे क्या है, अमरु नहीं क्या है, फाइल मफूल फिल, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। वो भी सर्फ का हिस्सा है जो कि आपको पता होना चाहिए। सर्फ ये सिर्फ मोनस के सीने या मोनस नहीं है, ये रह गए थे, ये असल में किसी 1 2 3 में पढ़ने थे, इसलिए उनको हमने यहाँ के कवर किया। लेकिन आपका असल सर्फ आपने QC 1 से शुरू कर दिया था, जब आपने जो है वो फाला जाला और फतहा के टेबल बनाने शुरू किए थे, और जब आपने जो है उनके जो है वो अमर और नहीं और उनके फाइल मफूल बनाने, उस वक्त से आप सर्फ सीखे। ये और बात है, हमने कभी आपको बताया नहीं कि आपको हम सर्फ सिखा, आपको हमने बगैर बताए सीखे। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने एक काम यह किया, उसने इस्तिलाहात जो है ना उड़ा दी, तो लिहाजा आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या क्या अरबी की इस्तिलाहात सीख चुके हैं। तो आइए चलते हैं हमारे आज के सबक की तरफ। तो नफ में इंशाल्लाह जो है कल से शुरू होगा। तो इस कोर्स के अंदर आपकी सिर्फ 2 चीजें उन्होंने रखी हैं, वो है हरूफ शर्त और जाज़म मुतारे। क्या है ये कल मैं आपको, तो ये सर्फ के असबाब को देख लीजिए। हमने ये जो था मोनस के सीरे पढ़ लिए, मोनस के नहीं मुज़क्कर के भी पढ़े हैं, बल्कि QC 1 से पढ़े हैं। ये आज आपको पता चला वो किससे, आप में से किसी को पहले पता था कि वो सर्फ है? यस, ये सारे इतने बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं जी, जवाब दें, क्या पहले आपको ये पता था कि आप QC 1 से सर्फ पढ़ते आ रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता था। पता था, बल्कि हम उर्दू के ग्रामर में शुरू से पढ़ रहे हैं, सर्फ और नैब लिखा होता है और हमें बिल्कुल नहीं पता कि है क्या। देख लें आज आप पे कैसा राज इंकशाफ हुआ है। उस्तादों को दाद दें कि बगैर बताए आपको बता, और आप पढ़ते चले आते, और आज आके आप ये समझते हैं कि QC 4 में सबसे सिर्फ ये मुराद है, ये जो 4
निशान लगे हुए हैं, मुअन्नस के सीगे, दो के सीगे, मजहूल और करुमा, ये शायद सर पे नहीं, यहाँ पे आपका सर्फ का हिस्सा मुकम्मल हो रहा है जो किसी मन से शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह सर्फ की एक बहुत बड़ी जो है मिकदार आप QC 1 2 3 में मुख्तलिफ वो जो आप करते रहे हैं, वो जो हम आपको कहते थे जी ये चार जो होते हैं सेहतमंद होते हैं से और कमजोर होते हैं और जो है सारूफ वाले होते हैं और हमजा वाले होते हैं, फिर कहते हैं अच्छा जी मजीद फी में भी जो है ये चार होते हैं, वहां बगैर बताए आपको सारी सर्फ पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे। आज जब कहानी खत्म हुई तो आप पे हैरत का जो है पहाड़ टूटा होगा कि अल्लाह क्या था अगर पहले दिन ही बता। चलिए आप हैरानगी से बहर आ जाइए क्योंकि आज जो है आपका सर्फ का जो हिस्सा यहाँ इस कोर्स में वो मुकम्मल होने जा रहा है। ये देखिए इसमें मका, इसमें सिफा, इसमें तबदील, इसमें मुबालगा हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये आखिरी हिस्सा इस सर्फ की स्लाइड का है। सर्फ खत्म नहीं हुआ, इसका कुछ हिस्सा किसी फाइल में जाके पढ़ेंगे। कोर्स 2 में आप जमा तकसीर पहले ही पढ़ चुके हैं। इस सबक में हम कुछ और मिसालें लेंगे जो कुरान में आई हैं। मसलन हमने देखा था जमा दो तरह के होते हैं, जमा सालिम और जमा तकसीर। जमा सालिम क्या है, आखिर में वाव नून या नून बढ़ाते हैं, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमून मुस्लिमीन, मोमिन से मोमिनून मोमिनीन, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन मुअन्नस के। ये हमने QC 1 में सीखा। जमा तकसीर जो है ये कभी कभी कोई लफ्ज आता था तो हम बताते थे अच्छा जी किताब की जमा कुतुब है, पढ़ा आपने है, वहां हमने आपको बताया नहीं कि तकसीर कर रहे हैं। कलम की जमा इकलाम है, नफ्स की जमा नफूस या अनफुस है। जमा हम कराते रहे पढ़ाते रहे आपको तकसीर, आज तक बताया नहीं कि आप तकसीर पढ़ रहे हैं। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि ये तकसीर आपने QC 1 में शुरू कर दी थी जब उस्ताद ने कहा किताब की जमा कुतुब, तकसीर शुरू हो गई। वहां आप में से किसी ने ये नहीं हिम्मत की कि सर आप तो कह रहे हैं जमा के लिए वाव नून या नून लगाते हैं, ये किताब से तो किताबून और किताबीन क्यों नहीं बना। उसने सिर्फ ये कहा, आगे चल के पढ़ेंगे, ये कहोगे ये भी जमा की एक किस्म है। जमा की एक किस्म कौन सी है, वो आज खुल रहा है कि जमा तकसीर हम QC 1 से पढ़ते आ रहे। बताता कोई नहीं था, कहीं डर न जाए। आगे बैत की जमा बयूत, अमल की जमा अमाल, बकरा की जमा बकर। असल में तकसीर के औजान बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं बताते कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो उसमें उलझावे में डालने की बात थी कि अच्छा ये तो ऐसे बन गया और ये ऐसे क्यों बन रहा है, ये ऐसे क्यों बन रहा है। उन तमाम सवालों को जो है रोकने के लिए आपको सिंपली जहां जो कोई ऐसा लफ्ज आ गया जिसकी तफसीर सिर्फ जमा बता दी हमने। QC 2 में कितने लफ्ज आए, 3 में आए, और इवन QC 4 में अब तक आप जितने पढ़ते हैं हमने बगैर बताए कि ये तकसीर है, हमने ये कहा अच्छा भाई ये इसकी जमा ये होती, इसकी जमा ये होती, इसकी जमा, और आप याद करते हैं। अभी आप देखेंगे कि इसमें से कितने ही जो है वो पैटर्न आपको बगैर पैटर्न के जमा के आते हैं। ऐसे अनोखे कवायद हर जबान में होते हैं, अंग्रेजी में भी है। मसलन मैन की जमा मेंस की बजाय मैन करते थे, टूथ की जमा टूथ्स की बजाय टीथ करते हैं, माउस की जमा माउसिस की बजाय माइस होता है। होना तो ये चाहिए था एप्पल से एप्पल्स, बुक से बुक्स, और जो है पेन से पेन्स होता है, तो यहाँ मैन से मेंस होना चाहिए था, टूथ से टूथ्स होना चाहिए था। नहीं, ग्रामर में हर जबान में कुछ चीजें मुख्तलिफ होती हैं जो उन पैटर्न पे अरबी में भी ऐसे ही है। इस कायदे को याद रखने के लिए इसे चैलेंज के तौर पर लें और अल्लाह तबारक व तआला से मजीद नेकी और सवाब की उम्मीद रखें कि आज आपको उनके नाम पता चलने दिया। उनमें से अक्सर आपको हमने पढ़ा दिए हैं, याद भी करा दिए और आपको आते भी होंगे, लेकिन वो किस पैटर्न पे आते हैं वो आज आप पे अफसोस। जमा तकसीर का मतलब है टूटी हुई जमा। जमा तकसीर के मुख्तलिफ औज़ान हैं, यहाँ हम उनमें से कुछ को सीखेंगे, ये भी याद रखें, सारे नहीं। तो मसलन पहला जो है वजन जो होता है उसे कहते हैं अफ़आल, यानी जमा का जो लफ्ज बनेगा वो अफ़आल के वजन पे होगा। मसलन अल्फ है तो अल्फ से क्या होगा अल्लाफ, या जैसे इसम से अस्मा, इब्न से इब्ना या बनु, बाब से अबवाब, बसर से अबसार, फिक्र से अबकार, समन से असमान। इनमें से बहुत से ऐसे जो आपको आते हैं, आपको हम कराते रहे हैं, कभी आपको ये नहीं बात कि ये अफआल की वजन होते हैं। और भी हैं जैसे हजर से अजहार,
ہر سے احراس، خیر سے اخیار، رب سے ارباب، سے ارواح، رج سے ارجاس، رج سے ارزاق۔ اگر ہم یہ آپ کو وہاں بتاتے یہ افعال کا ایک وزن ہے تو اس کے تو بہت سارے وزن ہیں، افعال کے علاوہ بھی ہیں، تو وہ سارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اس گڑبڑ سے بچانے کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز اب جو ان کو دعائیں دیتے کہ انہوں نے آپ کو وہ جمع واحد سکھا دی۔ ان میں سے کتنے ہی ہیں، مثلا حجر کی اجہار آپ نے پڑھا ہوا ہے، خیر کی اخیار، رب کی ارباب، روح کی ارواح، رزق کی ارزاق، یہ کئی پڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے زوج سے ازواج کتنی بار آیا، سحر سے اسحار، شے سے اشیاء، صاحب سے اصحاب، قدوس سے ادا، عمل سے اعمال، فضل سے افضل۔ تو یہ جو ہے کہ افعال کے وزن پہ یہ ایک پیٹرن، اس کو ابھی تک ہم پیٹرن 1 پڑھیں۔ جیسے فوج سے افواج، قلم سے اقلام، قول سے اقوال، قوم سے اقوام، لون سے عنوان، لب سے الباب، مثل سے امثال۔ مجھے امید ہے ان میں سے بہت سے آپ کو آتے ہوں گے، آپ کو یاد بھی ہوں گے، لیکن آج سے یہ دیکھ لیجئے یہ سب باب یہ افعال کے وزن یا پیٹرن پہ اسٹائل پہ آتے ہیں۔ موت سے اموات، مصر سے امسار، نہر سے انہار، نور سے انوار، نج سے انداز، یوم سے ایام، اذن سے اذان۔ ہے نا حیرت کی بات کہ کتنے تو آپ کو آتے ہیں، کتنے تو یاد کرا دیا ہم نے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے پیٹرن کی طرف۔ دوسرا پیٹرن جو ہے وہ ہے فعول کا۔ یہ تھا افعال کا اب تک۔ فعول کے وزن پہ جو آتے ہیں جیسے اجر سے اجور، بقل سے بقول، سحر سے سحور، صدر سے صدور، زہر سے ظہور، احد سے احود، ان میں سے بھی کئی آپ نے پڑھے، کبھی ہم نے نہیں بتایا کہ یہ جی فعول کے وزن پہ آ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح عین سے عیون، اجل سے عجول، قلب سے قلوب، ملک سے ملوک، نفس سے نفوس۔ پھر تیسرا پیٹرن ہوتا ہے فی آل عین کے اوپر زبر آ گیا، ابد سے عباد، دار سے دیار، دم سے دیما، بحر سے بہار، ماں سے میاں۔ پھر آتا ہے فولا کے وزن پہ آپ رحیم سے رحمہ، شریک سے شرکا، شہید سے شہدا، فرید سے فرقہ، علیم سے علماء۔ پانچواں پیٹرن تھا فعول کے وزن پہ، کتاب سے کتب، رسول سے رسول، ذلول سے ذلول۔ چھٹا پیٹرن ہے جو ہے افعیلاؤ کے وزن پہ، نبی سے انبیاء، غنی سے اغنیاء، شدید سے اشد۔ ساتواں پیٹرن ہے فعالہ کا وزن، فعالہ، بسلہ سے بسل، بکرہ سے بکر، ادس سے ادس۔ اور آٹھواں پیٹرن ہے فعل کے اغلف سے غلف، فوم سے فوم، بحر سے بحر، نفس سے انفس، تام سے اتما، فتیہ سے فتیہ، قرادت سے قرادت، نار سے نروان۔ یہ متفرق ہیں، انسان سے الناس، رجل سے جارہ، اسیر سے اسارہ، سنہ سے سنین، یہ متفرق تھے۔ آپ کو ان کے نام یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے پہلے آپ نے جمع واحد یاد کیے تھے اور ان میں سے اکثر آپ کو یاد ہے، جو نہیں آتے ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کو بھی یاد کر لیجئے کہ اس کی یہ جمع۔ میں نے آپ کا کام آسان کر دیا، میں آپ پہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ یہ جو مشکل افعال کے وزن ہیں ان کو یاد کریں۔ اس کی بجائے آپ کام یہ کیجئے، ان تمام یہ کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں، اس میں سے جو آپ کو آتے ہیں وہ تو ٹک کر لیں، جو نہیں آتے ہیں ان کو ایک علیحدہ کاغذ پر لکھ دیجئے کہ یہ لفظ ہے اس کی جمع۔ اس کو روزانہ دیکھیں، چند دن میں آپ کو وہ ازبر ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے۔ آپ کے جمع کا جو ہے یہ ذخیرہ جو اس کورس تک آپ کو آنا چاہیے تھا، الحمدللہ وہ آ جائے۔ اور اس کا ایک ٹپ ہے، کسی وقت ملا تو میں وہ ٹپ آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس کا وزن جو ہے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں غلف، اس کا اگر میں نے وزن ڈالنا ہے، 3 لفظ ہے میرے پاس، کیا، فا عین لام، اس جگہ فیا لگائیے، یہاں پہ عین لگائیے، یہاں پہ لام لگائیے، تو کیا بن جائے گا وزن؟ فو۔ اور اس پہ اگر تنوین دے دے فولن۔ فارم ہے، اس کا کیا وزن ہوگا؟ فا کی جگہ فا رکھ دیجئے، واو کی جگہ عین رکھ دیجئے، میم کی جگہ لام رکھ دیجئے، تو کیا ہوا؟ فعل۔ اسی طرح یہ دیکھیں، فا کی جگہ عین رکھیں، سوری فا رکھیں، کاف کی جگہ عین رکھیں، را کی جگہ لام رکھیں، تو کیا ہوگا؟
فعل یا فعلن، آخری پہ تنوین لگا دیں تاکہ وزن یاد ہو جائے. اسی طرح پیچھے اور جائیں. مثلا اب یہ کتب ہے، اس کا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا پیٹرن کیا ہے. کاف کی جگہ فا رکھیں، تا کی جگہ عین رکھیں، با کی جگہ جو ہے لام رکھ کے اس پہ تنوین دیں، تو کیا وزن بنا؟ فعول. فعول فعول اور اس پہ تنوین لے لیں یا فعول. فعول کا فعول، ذلول کا فعول. یہ ٹپ ہے، ان ناموں کو یاد نہ بھی کریں. اگر آپ کو جمع آتی ہے، اس جمع سے جو ہے آپ اس کا جو ہے پیٹرن پکڑ سکتے ہیں. مثلا یہ لفظ ہے شرکاؤ، اس میں روٹ لیٹر ہے شین را کاف. شین را کاف جو ہے ان کی جگہ فا عین لام کو رکھ دیں. یہاں رکھا فا، یہاں رکھا عین، یہاں رکھا جو ہے کاف، تو یہ کیا ہوگا؟ فعلا. فعلاؤ. باقی حرف ویسی اسی جگہ رہیں گے. فعلا. شدہ. فعلا. فعلاؤ. فعلا. آگے حمزہ بھی ہے نا، اس پہ آپ جو حمزہ والے ہیں ان پہ تنوین نہیں لگتی، ان پہ پیش لگتا ہے. فعلاؤ. فعلاؤ نہیں کہیں گے، اس پہ حمزہ. اسی طرح فرقاؤ کے لیے فرقاؤ. فعلاؤ. یہ ٹپ ہے. فعلاؤ. میرے پاس کا میں نہیں، ورنہ میں آپ کو اس کی مشق بھی کرا دیتا. کسی کو سمجھ آ گئے تو اس کا بھلا ہو گیا، جس کو سمجھ نہیں ہے تو اس کو یہی ایڈوائس ہے کہ آپ صرف ان کے جمع یاد کر لیجئے جیسے آپ یاد کرتے آ رہے ہیں. تو آئیے آج کے ورک گروپ پہ نظر ڈال لیں کہ آج کے اسباق میں بے سمجھترو بھی نفسم، بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو. بغان ان ينزل اللہ کا ہوگا اس ضد سے کہ نازل کرتا ہے اللہ. فباؤ بغضب علی الغضب، سو وہ کمال آئے غضب پر غضب. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. افعال کا ٹیبل جمع، یہ تو اب آسان ہو گیا. نفس سے انفس، کیا چیز اور زبردست نفس کی ایک ہی جمع ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی ہوتی ہے؟ ہے؟ نفس کی ایک ہی جمع ہوتی ہے؟ انفس کے نفوس بھی اور ہوتی ہے؟ نفوس دو ہوتی ہیں، ہمیشہ میں بتاتا ہوں دو ہوتی ہیں، انفس اور نفوس. فضل کی افضال. یہ 6 چابیاں آپ نے الحمدللہ کر لی ہیں، اور یہ بھی کر لی ہیں 6 چابیاں، اور بلکہ ان کے پورے ٹیبل کر لیے آپ نے، جبکہ یہ ٹیبل آپ کے اس میں نہیں ہے، آپ کی صرف 6 چابیاں کرانی ہوتی ہیں. تو جمع تکسیر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ جمع سالم اور جمع مکسر، یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں. جمع مکسر کے چند اوزان لکھیے: افعال، فعول، فیال، فلا، فول، افلا، اور جو ہے یہ 7واں کون سا آیا؟ فعال اور فلا. یہ 8 وزن ہیں جو آپ نے پڑھے. نہیں یاد ہوتے کوئی مسئلہ، یہ جو آپ نے جمع یاد کیے وہ یہاں پہ رکھ دیجیے. وہ جمع تو آپ کو یاد ہوں گی، ان سے جو ہے پھر یہ الفاظ بنا لیجیے. آئیے ٹیبل میں دیے گئے جو ہیں وہ الفاظ کے واحد جمع اور ترجمہ. نفس کی جمع کیا ہوگا جی؟ اب تو یہ تو امتحان ہے، یہ تو انفس، نفوس. نفوس اور انفس. اس، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ شخص یا جان. خیر کی جو ہے جمع جی، کیا ہوگا؟ شخص یا جان. اخیار. اخیار. ویری گڈ. اخیار کا جو ہے وزن کون سا ہے؟ چلے. افعال. افعال. یا را، افعال. یہ 3 اصل لفظ ہیں. آ کی جگہ فا، افعال. یا کی جگہ افعال. عین. سر افعال. افعال. افیالن. افیا، یہ الف تو کھڑا رہے گا نا، اس کو تو نہیں ہم نے چڑھا، ہم نے تو فا یا را جو روٹ لیٹر تھے نا ان کی جگہ فا عین لام کو فٹ کر دیا. فا عین لام کو فٹ کریں، زیر زبر کو نہ چھیڑیں، تو آپ کے پاس آ جائے گا افیا. کیونکہ تنوین آسانی کے لیے لام پہ تنوین لے آتے ہیں، یا تنوین نہ پڑھیں تو افیال. اچھا، زوج کی جمع ازواج ہوتا ہے. اب ازواج پہ یہ کلیہ لگائیں، فا عین لام فٹ کریں. روٹ لیٹر کے زا واو جیم، زا کی جگہ فا آ گیا، واو کی جگہ عین آ گیا، جیم کی جگہ لام آ گیا، تو کیا بنا؟ وزن مجھے بتا دیجئے. افعال. فعال. فعال. افوا، افعا، افعا، الف بھی کھڑا ہے نا عین کے بعد.
अफ़आलुन और अफ़आल, अफ़आल। ये जो बाकी लफ्ज़ है वो अपनी जगह करें, उनको जब बन जाएगा फ़ाइल लाम के बाद उनको उसी जगह पढ़ना है। फिर करादत, हाँ जी बनाए इससे काफ रा दाल जो है काफ रा दाल की जगह फा एंड लाम फिट कर दें। किरात। सर इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। पियाला, आहद से फाउला, फाऊ फाऊल फाऊल, वाव जो है अपनी जगह खड़ा रहेगा, ता अपनी जगह रहेगी, फ़आलतुन का ता जो है ता फ़आलतुन मुअन्नस है। शरीक से शुरका, नार से निरान, रसूल से रुसूल, कल्ब से कुलूब, सबत से बाद। ये आपको एक आज नया शुगल मिल गया, इस पे प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह बहुत से आपके ऊपर बाप जो है खुल जाएंगे। आज है बोनस पॉइंट गायब हो गया, इसका मतलब ना बताया जाए। नहीं सर प्लीज जरूर बताएं। जब वो गायब हो गया तो मैं कहाँ से लाऊं उसे, ढूंढे सर उसको। वो तो गायब ही हो गया। आज नहीं था बोनस पॉइंट, आज का बोनस पॉइंट आम था, एक टेबल था जो हमने करना था, और वो टेबल ये आपने पहले भी गालबन किया होगा। ये टेबल असल में हमने किया हुआ है, इसलिए इस पे जो है हम ज्यादा वक्त नहीं, बिहेव नहीं कर रहा है। चलिए इसको आप ऐसे ही देख लीजिए। आपको कोई चीज नजर आने लग गई है? जी सर। जी सर आ रही है। हुआ हुमा हूँ, लिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, आना नाहनु, ये आपने किया हुआ है। आज यही था। इस पे हमने एक माजी का जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। माजी की प्रैक्टिस क्या है आइए देखते हैं। ये थी माजी की। मुदारे की क्या होगी? मसलन हम कहते हैं फाला से, फाला फाला फालू, फालता फालतू फालतुन फालना, फालती फालतुमा फाल, फालती फालतुमा फालतुन्ना, फालतू फालना। इसी तरह यामलू से जो है या जो है इसका मुदारे कर लें, यामलू यामलाने यामलूना, तामलू तामलाने यामलना, तामलू तामलाने तामलूना, तामलीना तामलाने तामलना, आमलू नामलू आमलू नामलू। तो ये मुदारी का हो गया, इसको देख लीजिएगा अपने तौर पर। आइए सवालों को करते हैं। सवालों में वैसा इश्तरो भी का मतलब होगा बुरी है वो चीज के बेच डाला उन्होंने उसके बदले में, बाकी उस जिद से आगे जो है लोगों ने जो है वो क्या किया, जिन लोगों ने कुफर खरीद लिया कि इसके लिए जन्नत के बदले में और हमेशा हमेशा की खुशियों के बदले में, काफिरों ने अपने आप को क्यों बेच दिया? जिद, तकब्बुर, हसद और तासुब की वजह से। फबाओ का तर्जमा होगा सो वो सब कमाल आए। अजाबुल मुहीन का मतलब होगा रुसवा करने वाला अजाब। काफिरों को कौन सा अजाब दिया जाएगा? एक रुसवा करने वाला अजाब। बगयुन का इसमें मफूल क्या होगा? मबगी। बाओ का इसमें फाइल क्या होगा? बाइन। नफ्स की जमा अनफुस और नफूस। जमा की कितनी किस्में होती हैं अरबी में? दो, सालिम और तकसीर या मुकस्सिर। जमा सालिम बनाने का तरीका है आखिर में वाउन या यान को जोड़ते हैं। अब वाब की जो है वो तर्जुमा वाब का होगा दरवाजे। असहाब
کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والا یعنی جمع. حل یفتحون الابواب، نام یفتحون الابواب، دل کی جمع قلوب عربی میں. حل ہم الوف، نام ہم الوف. حل جاؤکم رسول، نام جانا رسول. خرجوا من دیارہم، وہ سب نکلے اپنے گھروں سے. وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کر لیتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. یہاں